لٹکا ہوا سوال پورا کر دیتے. کہتے ہیں زنا بالجبر کی صورت میں اگر حمل ٹھہر جائے تو کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ کیا اس کو ختم کر دیا جائے یا باقی رکھا جائے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. بڑی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور تمام مسلمانوں کی عزتوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. زنا بالجبر ہو گیا ہے اور حمل بھی ٹھہر گیا ہے، بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے. میں نے بچہ پیدا اس لیے کیا کہ گرانا جائز نہیں ہے، الا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں اگر 4 مہینے سے کم عمر ہو اور روح نہ پھونکی جائے تب گرایا جا سکتا ہے. ایک قول ہے علماء کا یہ. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے. الغرض اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے تو بچے کا کیا حکم ہے؟ ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بستر کے لیے، بستر والے کے لیے، اور جس نے زنا کی اس کے لیے پتھر ہے، کنکر ہے، یعنی رجم کرنا ہے. اس حدیث سے علماء نے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہے اور زنا کی وجہ سے بچہ پیدا ہو گیا ہے تو بچہ کا نام جو ہے وہ اسی کا ہوگا جس کی وہ بیوی ہے، جس کے بستر پر بچہ پیدا ہوا ہے. الا یہ کہ یہ خاوند جو ہے اسے ڈینائی کر دے، کہے میرا بچہ نہیں ہے، اور ملاعنہ بھی ہو جائے، اللعان جو ہے، تب سپریشن ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے الگ الگ ہو جائیں گے، اور بچے کا نام والد کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا. والد سے مراد جو اس بیوی کا خاوند جو ہے. لیکن اگر یہ عورت جو شادی شدہ ہے، اس کا خاوند خاموش رہتا ہے اور کوئی مطالبہ نہیں کرتا ہے، اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے الگ بات. اگر پتہ بھی ہو کہ میری اولاد نہیں ہے، میں مثال کو چھٹی پہ تھا، پھر بعد میں حمل ٹھہر گیا، اس پہ پردہ رکھنا چاہتا ہے، یا ویسے بھی مطالبہ نہیں کرتا ہے عدالت میں، نہ ہی لعان کرتا ہے، تو بچہ اسی کا تصور کیا جائے گا، اسی کا بچہ ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر عورت شادی شدہ نہیں ہے اور زنا بالجبر ہو گیا یا زنا ہو گیا نعوذ باللہ، اور بچہ ٹھہر گیا، اب یہ بچہ جو ہے کس کا ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. پہلے صورت پہ اتفاق ہے علماء کا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اب یہ بچہ جو ہے کس کا ہوگا. ایک قول علماء کی یہ ہے کہ جس نے زنا کیا ہے یہ اسی کا بچہ کو اسی کا نام ہوگا. اور بعض علماء نے کہا کہ اس کا نام بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صفا ہے، نکاح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور حرام میں جو حرام کا نطفہ ہوتا ہے اس کو کوئی نسب نہیں ہوتا ہے. لیکن اس میں قول راجح یہی ہے کہ اگر وہ اس بچے کو لینا چاہے تو اسی کا بچے کا نام ہی ہوگا، وہی اس کا والد ہوگا، وہی اس کا ذمہ دار ہوگا. واللہ اعلم. اس میں علماء کی اور بھی یعنی لمبی چوڑی بحث، وقت نہیں ہے، لیکن اللہ رحم کرے اگر کوئی ایسا مصیبت آ جائے تو اس کی تفصیلات صورتیں دو صورتیں ہیں، عورت یا شادی شدہ ہے یا بغیر شادی کے ہے. شادی شدہ ہے، خاوند ایکسیپٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، نہیں کیا ہے، لعان تک معاملہ گیا کہ لعان نہیں تو تب بھی اسی کا ہے. لعان تک معاملہ گیا ہے اور علیحدگی ہو گیا تب اس کا بچہ تصور نہیں ہوگا، اور اس کو کوئی فرضی نام دیا جاتا ہے. پتہ ہے ایسے بچوں کو فرضی نام دیا جاتا ہے. جو اڈاپٹ کرتے ہیں، اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس کو اپنا نام نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکی جو ہے نا وہ شادی شدہ نہیں ہے. اگر شادی شدہ نہیں ہے تو یہ صورت میں اگر وہ شخص جس نے زنا کیا نعوذ باللہ وہ اس کو پالنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، نام بھی دے سکتا ہے. اگر نہیں لینا چاہتا ہے تو اس پر زبردستی نہیں ہے، تو فرضی نام اس کو دیا جائے گا، اور پھر اس کی پرورش جو ہے وہ ماں کرتی رہے گی. واللہ اعلم.